قرآن کے پیغام کی اہمیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دفعہ کسی اسلحے کی اہمیت کا اندازہ دشمن کے خوف سے ہوتا ہے کہ دشمن کا خوف ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ کتنا خطرناک ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ قرآن کے پیغام کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن کا پہلا مکمل ترجمہ عیسائیوں نے کیا، اور اس ترجمے کا مقصد اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنا تھا۔ یہ ترجمہ 1143 عیسوی میں انگلش اسکالر رابرٹ آف کیٹن نے لاطینی زبان میں کیا۔ یہ کام اسپین میں ہوا اور 400 سال تک یہ ترجمہ یورپ میں پھیلایا گیا۔ اس کام کا مقصد اسلام اور قرآن کے بارے میں منفی تاثر قائم کرنا تھا، اس لیے اس میں بہت سی ترامیم کی گئی تھی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کی تعلیمات اتنی طاقتور ہیں کہ ان کو روکنے کے لیے ہر دور میں جان توڑ کوششیں کی گئیں، بے بہا پیسہ بہایا گیا۔ اتنی کاوشیں کسی اور کتاب کے خلاف نہیں کی گئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے اور اس کا پیغام واقعی معنی خیز ہے۔ ہندوستان میں قرآن کا پہلا اردو ترجمہ مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 1788 عیسوی میں مکمل کر لیا تھا، لیکن انگریز حکومت نے اسے چھپنے سے روکا۔ بہت سالوں بعد 1838 عیسوی میں یہ ترجمہ قرآن شائع ہوا۔ ان 50 سالوں میں انگریز حکومت نے کئی مسلمان مولویوں کو لالچ دے کر عیسائی بنایا اور ان سے اپنی مرضی کے ترجمہ قرآن تیار کرا کر شائع کرائے۔ لیکن اصل اور بڑا کام اس وقت ہوا جب ایک مسلمان عالم عماد الدین لاحظ عیسائی ہوا اور پادری بنا، اور 1866 میں اس نے مستند عیسائی پادری کا پہلا اردو ترجمہ قرآن شائع کرا دیا۔ اس مرتد کا ترجمہ القرآن با اردو زبان کے نام سے تھا۔ عماد الدین لاحظ پر انگریزوں نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا فرسٹ محمڈن براڈ ٹو کرائسٹ۔ یہ کتاب بڑی تعداد میں فروخت ہوئی۔ اس کے بعد پادری احمد شاہ اور پھر پادری سلطان پال کا ترجمہ قرآن بھی انگریزوں نے شائع کروایا۔ قرآن کے سمجھنے کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ کافروں کی ان کوششوں کو دیکھ کر ہوتا ہے جو وہ تفہیم قرآن کو روکنے کے لیے کر چکے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ کافروں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ تو امریکہ اور برطانیہ کے ایوانوں میں بھی قرآن کی تلاوت پر اعتراض نہیں کرتے۔ انہیں مسئلہ قرآن کے پیغام سے ہے۔ آج بھی ہم مدرسوں سے پڑھے ہوئے طالب علموں کو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن تو بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب اور پیغام نہیں جانتے۔ اس معاملے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔